حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہیں جن سے آل رسول کے نسب پاک کا آغاز ہوا ہے۔ اور پھر سیدہ کائنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا الوالد نعمت والبنت رحمت للنعمت حساب وللرحمت لیس بحساب۔ فرمایا جو بیٹا ہے وہ نعمت ہے، جو بیٹی ہے وہ رحمت ہے، اور جو نعمت ہے اس پر حساب ہوگا، اور جو رحمت ہے اس پر حساب نہیں ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے جہانوں کے لیے جن کو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، فرمایا جو بیٹی ہے وہ رحمت ہے۔ تو سیدہ کائنات کن کی بیٹی ہیں، کن کی لخت جگر ہیں؟ وہ محبوب جن کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس رحمت للعالمین کے لیے بھی سیدہ کائنات رحمت ہیں۔ اس لیے کہ جو بیٹی ہے وہ رحمت ہے، اور سیدہ کائنات اس رحمت للعالمین کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہیں۔ اور پھر دوستان محترم، حضرت علی شیر خدا جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا علی ایمان کل ہیں، اور ایمان کل ہیں، اور سیدہ کائنات حضرت علی شیر خدا کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اور فرمایا جو پاک خاتون ہے، نیک بیوی ہے، وہ خامد کے نصف ایمان کی محافظ ہے، آدھے ایمان کی نگہبان ہے۔ تو سیدہ کائنات اس ہستی کے لیے نصف ایمان ہے جن کو آقا کریم علیہ السلام نے ایمان کل قرار دیا۔ اور پھر سیدہ کائنات فرمایا جو ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور سیدہ کائنات کن کی ماں ہے؟ امام حسن اور امام حسین کی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی لخت جگر جن کے قدموں کے نیچے امام حسن اور امام حسین کی جنت ہے، تو سیدہ کائنات ان ہستیوں کے لیے اللہ رب العزت کی عطا دیکھے اور اللہ رب العزت کا کرم دیکھے کہ سیدہ کائنات کے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے جن کو اللہ رب العزت نے خود جنت کا سردار بنایا ہے۔ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو دوستان محترم، قربان جائیں سیدہ کائنات کی عظمت پر، ان کے قدموں میں ان کی جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہیں۔ سیدہ کائنات اس ہستی کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ سیدہ کائنات اس ہستی علی شیر خدا کے لیے نصف ایمان کی محافظ ہیں جو خود ایمان کل ہیں۔ اور پھر سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی عظمت دیکھیے۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے کہ بیٹی کا نام فاطمہ رکھا؟ فرمایا فاطمہ کا مطلب ہے علیحدہ ہونا، کٹ کے رہنا، جدا ہونا۔ اور میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری بیٹی کو اور اس کے ساتھ محبت کرنے والوں کو دوزخ کی آگ سے علیحدہ کر دیا ہے۔
اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اور پھر آپ کا لقب ہے بطول۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا لقب کیا؟ بطول۔ بطول کہتے ہیں جو پاک ہو۔ اور کیسی پاک ہیں؟ آج اگر کسی کے ہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہو، کوئی بچہ پیدا ہو، تو وہ عورت 40 دن تک اپنے آپ کو ناپاک تصور کرتی ہے۔ قربان جائیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت پر کہ آپ کے ہاں آپ کے بیٹے امام حسن کی ولادت ہوئی ہے۔ ایک طرف ولادت ہوئی ہے اور دوسری طرف آپ اللہ کے حضور نماز ادا کر رہی ہیں۔ اسی طرح امام حسین کی ولادت ہوئی، ایک طرف ولادت ہوتی ہے اور دوسری طرف آپ نماز ادا کر رہی ہیں۔ وہ سیدہ کائنات، وہ ہستی بطول ہے۔ بطول اس کو کہتے ہیں جو دوسری خواتین کی طرح نہ ہو، بلکہ جو خواتین میں علائشیں ہیں ان سب سے جو پاک ہو اس کو بطول کہتے ہیں۔ اور پھر دوستان محترم، بطول ایک لقب بطول کا حضرت مریم کا بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا بھی ہے، ان کا لقب بھی بطول ہے۔ مگر بطول کا جو لفظ ہے وہ سیدہ کائنات پر کس طرح صادق آتا ہے کہ آپ کا شوہر تھا اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا شوہر نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو وہ بھی بطول ہیں، ان کی بھی عظمت ہے۔ لیکن سیدہ کائنات کی کمال عظمت یہ ہے کہ آپ کا شوہر بھی ہے، آپ کے ہاں اولاد بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ بطول ہیں۔ یعنی دوسری خواتین میں جو علائشیں ہیں ان ساری علائشوں سے سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العزت نے پاک رکھا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، ایک طرف حسنین کریمین کی ولادت ہوئی ہے اور دوسری طرف سیدہ کائنات نماز ادا کر رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ یہ طاہرہ بھی ہے اور مطہرہ بھی ہے، یعنی میری بیٹی فاطمہ پاک ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی لخت جگر کے ساتھ کس قدر محبت کرتے تھے۔ میرے آقا کی سیرت کا ایک ایک گوشہ، میرے آقا کی سیرت کا ایک ایک لمحہ امت مسلمہ کے لیے کس قدر مشعل راہ ہے کہ دیکھے آقا کریم علیہ السلام اپنی بیٹی کو کس قدر محبت دیتے ہیں، کس قدر پروٹوکول دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو جس ہستی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہستی ہے۔ عورتوں میں سے جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہستی، اور عرض کی کہ مردوں میں سے حضور کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ فرمایا قالت زوجہا، جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت علی ہیں، مردوں میں سے حضور کو وہ سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اور پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اہلی الی فاطمہ، کہ میری اہل بیت میں سے مجھے جس سے سب سے زیادہ محبت ہے وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ اور پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں
کہ میں نے حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی عورت کو، کسی مرد کو، حضرت سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی شخص کو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ مشابہ نہیں دیکھا۔ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، حسن اخلاق میں، کردار میں، گفتار میں، اگر ہر چیز میں تاجدار کائنات کے ساتھ اگر کسی کو میں نے مشابہ دیکھا ہے تو وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہستی ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام، آپ کو اللہ رب العزت نے کمال فصاحت اور بلاغت عطا کی تھی کہ جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے کلام کیا، گفتگو کی، تو اس کلام میں فصاحت و بلاغت تھی، جس کے بارے میں امام اہل سنت نے کہا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کہ وہ لوگ جو پہلے بڑے بڑے بول بولتے تھے، بڑے بڑے فصیح عربی بولنے والے تھے، جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے ان کی فصاحت اور بلاغت نے دم توڑ دیا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام فصیح و بلیغ تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی طرح اگر کوئی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہستی ہے۔ یعنی جس طرح گفتار میں، کردار میں، ہر چیز میں آقا کریم علیہ السلام کے مشابہ تھی، اسی طرح گفتگو میں اتنی فصاحت اور بلاغت تھی کہ جب سیدہ کائنات گفتگو کرتی تھی تو ایسے پتہ چلتا تھا جیسے اللہ کے محبوب گفتگو فرما رہے ہیں۔ یعنی جو فصاحت اور بلاغت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کی تھی، اسی فصاحت اور بلاغت کا رنگ اور عکس اللہ رب العزت نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی عطا فرمایا تھا۔ اور پھر دوستان محترم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اور یا پھر آقا کریم علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لاتے، آج اللہ رب العزت نے ہمیں بھی بیٹیاں عطا کی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سیرت دیکھیے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ کس قدر محبت ہے اور اپنی بیٹی کو کس انداز میں پروٹوکول دیتے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی سیرت اور سیدہ کائنات کی سیرت پاک کس قدر امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے کے جاتے تو سیدہ کائنات اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتی اور اپنے باپ کو بوسہ دیتی، اپنے باپ کا ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ پر اپنے باپ کو بٹھاتی تھی۔ اور اسی طرح جب سیدہ کائنات جاتی اپنے محبوب نبی سے، اپنے محبوب آقا سے، اپنے محبوب باپ کے گھر جاتی تو دوستان محترم اسی طرح آقا کریم علیہ السلام بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے تھے۔ وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کس قدر اپنی بیٹی کو محبت اور عزت دے رہے ہیں۔ کاش ہم بھی اپنی بیٹیوں کو اس قدر عزت دینے والے بنے، کاش ہم بھی اپنی بیٹیوں کو اس قدر محبت اور پروٹوکول دینے والے بنے۔ وہ بیٹی اس دنیا کے اندر جو بیٹی ہوتی ہے نا،
وہ اپنے باپ کو اپنا سب سے بڑا سہارا مانتی ہے، اور اگر باپ فوت ہو جائے تو اس کے بعد جو اپنے بھائی ہوں، جن کی وہ بہن ہو، ان کو سہارا سمجھتی ہے۔ تو دوستان محترم، وہ بیٹی جو اپنے باپ کو سب کچھ سمجھتی ہو، کیوں نہ ہم اپنی ان بیٹیوں کو بھی اسی طرح عزت دیں جس طرح محبوب آقا نے اپنی بیٹی کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے کس قدر محبت تھی۔ اگر دور کسی سفر پر جانا ہوتا تو سب سے آخر میں، سب کو ملنے کے بعد سب سے آخر میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے نمبر پر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو ملتے، پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ ملتے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پاک ہے۔ اور پھر میرے محبوب آقا نے اپنی بیٹی کی کس قدر تربیت فرمائی ہے کہ امام حسن مجتبی وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو، اگر میں نے شام کے وقت دیکھا ہے تو وہ مصلی کے اوپر کھڑی ہے، اگر رات کے کسی لمحے میں دیکھا ہے تو وہ مصلی پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے، اگر سحری کے وقت دیکھا ہے اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو تو وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نظر آتی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے کہ سیدہ کائنات کی جو سیرت ہے آج ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کس قدر مشعل راہ ہے کہ اگر سیدہ کائنات کی سیرت کو آج کی خواتین اپنا لے تو وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے حضور سجدہ ریز کرنے والوں میں شامل کر لیں گی۔ اس لیے کہ آپ کے بیٹے امام حسن فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کو جب بھی دیکھا ہے، مصلی پر دیکھا ہے، اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز دیکھا ہے، اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو سجدوں کی لذت دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور پھر یہی سیدہ کائنات فرماتی ہے کہ جب شام کو عشاء کے وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی، ادھر صبح کی اذان ہوتی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا تیری رات تو گزر گئی ہے مگر تیری بندی کا ایک سجدہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوا۔ وہ سجدہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر اور اس کے قریب ہو جا۔ تو سیدہ کائنات جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رات کے وقت سجدہ کرتی، صبح سویرا طلوع ہو جاتا، اللہ کی بارگاہ سے سر سجدے سے اٹھاتی تو عرض کرتی کہ مولا تیری رات تو گزر گئی ہے لیکن تیری بندی کا سجدہ مکمل نہیں ہوا۔ تو وہ جو سجدہ ہے ان کو اس سجدے کے اندر کس قدر اللہ رب العزت کا قرب اور معرفت نصیب ہوتی ہوگی۔ اور پھر دوستان محترم، سیدہ کائنات کی جو ذات پاک ہے اس میں ایک رنگ یہ عبادت والا ہے اور دوسری طرف قرآن کی تلاوت والا ہے کہ قرآن کی تلاوت آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، جب چکی میں آٹا پیس رہی ہیں تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، جب اپنے بچوں کو سلا رہی ہیں تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ اور پھر یہی سیدہ کائنات آپ کی سیرت میں جو ایک رنگ تھا وہ سخاوت والا بھی ہے کہ آپ کس قدر اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر سخاوت کرتی تھی کہ ایک دن
جب امام حسن اور امام حسین یہ حسنین کریمین جب بیمار ہوئے تو سیدہ کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا ان کو شفا عطا فرما، میں تیری رضا کی خاطر روزے رکھوں گی۔ جب ان کو شفا ملی ہے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے شوہر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں نے روزہ رکھا ہے۔ جب روزہ رکھا، حضرت علی شیر خدا سارا دن کام کیا، جو کچھ پیسے ملے افطاری کا سامان لے کے آئے۔ جب افطاری کا سامان لے کے آئے، افطاری کا وقت آیا تو اس وقت دروازے پر کسی نے دستک دی ہے۔ پوچھا کون ہے؟ عرض کی کہ میں ایک مدینے کا رہنے والا مسکین ہوں، اس امید کے ساتھ اس گھرانے پر میں نے دستک دی ہے کہ یہاں پر جو بھی آیا ہے آج تک وہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا، میں اس امید کے ساتھ آیا ہوں۔ سیدہ کائنات نے جو افطاری کا سامان تھا وہ سارا اٹھا کر وہ اس مسکین کو دے دیا ہے۔ اگلے روز جب سحری کا وقت آیا، پانی کے ساتھ سحری کی، افطاری بھی پانی کے ساتھ کی، دوسرے دن روزہ رکھا، پانی پی کر سحری کی ہے۔ جب حضرت علی شیر خدا نے دوسرے دن کام کیا، جو کچھ ملا افطاری کا سامان لے کے آئے۔ جب عین افطاری کا وقت آتا ہے تو پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ پوچھا کون ہے؟ آگے سے جواب ملتا ہے کہ میں قیدی ہوں، میں قیدی ہوں، مجھے بھوک لگی یا کھانا دیا جائے۔ سیدہ کائنات وہ افطاری کا سامان اٹھا کر اس قیدی کو دے دیتی ہے۔ پھر پانی پی کر افطاری کرتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا بھی پانی پی کر افطاری کرتے ہیں۔ اگلے روز صبح سحری کی پانی پی کر، پھر سارا دن جب حضرت علی شیر خدا مزدوری کی، جو کچھ ملا افطاری کا سامان لے کے گھر آئے۔ جب عین افطاری کا وقت آیا ہے پھر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ پوچھا کون؟ عرض کی یتیم ہوں، بھوک لگی ہے، کھانے کا کچھ نہیں ہے، کچھ عطا کیا جائے۔ سیدہ کائنات نے وہ بھی اٹھا کر اس یتیم کو دے دیا اور خود پانی کے ساتھ افطاری کی ہے۔ 3 دن مسلسل حضرت علی شیر خدا نے اور سیدہ کائنات نے پانی کے ساتھ روزہ رکھا، پانی کے ساتھ افطاری کی ہے۔ جب ان کو دیا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر جب سخاوت کی ہے تو ادھر سے اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں، جو اللہ کی رضا کے لیے یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو دوستان محترم، ادھر سیدہ کائنات نے جب یہ عمل کیا، اللہ کی رضا کی خاطر سخاوت کی ہے، اس سخاوت کا رنگ اور اس سخاوت کی جھلک اگرچہ قیامت تک کے لیے کوئی پیش نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ وہ سخاوت، وہ رنگ سخاوت کا، وہ آل رسول کے گھرانے کا ہی ترا امتیاز ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر جب سخاوت کی ہے تو اللہ رب العزت نے ان کی شان میں وہ جو کیا ہے، قرآن مجید کی آیات کا نزول فرمایا ہے۔